السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال تعالى في مقام آخر: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم وهو منهم. رواه أبو داود. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ ہم ہر معاملے میں دین کی توضیحات کو، دین کی باتوں کو سن کر کے عمل کریں. ہر موقع پر، ہر جگہ دین اور شریعت کو نافذ کریں. چاہے مرنا ہو، جینا ہو، ہمارا دین مکمل ہے. مرنے کے تعلق سے ہو، جینے کے تعلق سے ہو، پیدائش سے لے کر کے وفات تک پوری تفصیلات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت میں مکمل ذکر کر دیا. کسی دوسرے کی رہنمائی کی ہمیں ضرورت ہے ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے مسلمانوں اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی پیروی کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد مت کرو. یہاں کیوں اللہ تعالیٰ ایسا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کام جو دین اور شریعت سے ہٹ کے کیا جائے، اپنی طرف سے ایجاد کر کے کیا جائے، یا کسی کو دیکھ کر کے کیا جائے، وہ سب عمل برباد کرنے والا ہے. وہ عمل تباہ کرنے والا ہے، نیکیوں کو ختم کرنے والا ہے. ہمارے سماج میں ایک بہت بڑا مسئلہ جنم دن کا ہے. بہت سارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے برتھ ڈے مناتے. بچے کی پیدائش کا 1 سال مکمل ہو گیا، بس ایک خوشی کا ماحول بنا دیا. برتھ ڈے یہ اسلام کی ڈکشنری میں یا اسلام کی مصطلحات میں اس کا کہیں ذکر نہیں. یہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ آیا ہے کرسچین کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، مغربی کلچر کی طرف سے. اور ہم یہاں جس سماج میں رہتے ہیں، جہاں پہ بستے ہیں، وہاں کا اثر ہم نے قبول کر لیا ہے. ہندوانہ ماحول، ہندوانہ رسم و رواج، ہندوانہ طور و طریقہ. یہ کیا ہے کہ بچے کا 1 سال پورا ہو رہا ہے، ہم اس کی خوشی منائیں. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ رب العالمین نے اگر اس کی زندگی 60 سال رکھی تھی، یہ 5 سال کا ہو گیا، تو وہ 5 سال اس کی زندگی ختم ہو گئی. اب اس کی زندگی ختم ہو گئی، یا آخرت کے قریب ہو رہا ہے. ہماری شریعت میں اس طرح کی کوئی رہنمائی یا اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں ملتی ہے. لہذا اس سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے. یہ کلچر آیا ہے یہ مغربی کلچر ہے، یہ یہود و نصارہ کی ایجاد ہے، یہ غیروں کی ایجاد ہے. اس سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے. ہم غور کریں، دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی کتنی مخالفت کرتے تھے. اچھا، ہم اور آپ کیا ہے، دھڑلے سے برتھ ڈے کا کیک کھلاتے ہیں، کھاتے ہیں اور تالی بجاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں، پٹاخے ڈالتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی اور کفار اور مشرکین کی، یہود و نصارہ کی کتنی مخالفت کرتے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ افطار جلدی کیا کرو، کیونکہ اہل کتاب افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ چھوٹی بات ہے، معمولی بات ہے، مطلب ہم کو سمجھ آتا ہے کہ افطار میں جلدی کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اہل کتاب تاخیر کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ نے ان کی مخالفت کی ہے۔ روزہ رکھنے کے سلسلے میں سحری کی تاکید کی ہے، کہا سحری کھاؤ، مخالفت کرو اہل کتاب کی، کیونکہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں مگر وہ سحری نہیں کرتے، تم سحری کر کے ان کی مخالفت کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ جو عورت مخصوص ایام میں داخل ہو جائے، اس پیریڈ میں اہل کتاب اپنی عورتوں سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، تم کو ایسا نہیں کرنا ہے، اہل کتاب کی مخالفت کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے عاشورہ کا 10 محرم کو ایک ہی روزہ، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہود کی مخالفت میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھو، لئن بقیت الی عام قابل لاصومن التاسع، کہا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو زندگی نصیب نہیں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سال وفات ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب اور مشرکین کی اس قدر مخالفت کی تعلیم دی، کہا اہل کتاب داڑھی رکھتے ہیں، وہ اپنے سفید بال کو چھوڑ دیتے، ان کی مخالفت کرو، سفید بال کو رنگو، لیکن کالا خضاب مت لگاؤ، کالے رنگ کے علاوہ دوسرے رنگ سے اس کو کلر کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ یہ تعلیم دی گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، کہا یہود اہل کتاب جوتا چپل نکال کے نماز پڑھتے، تم ان کی مخالفت کرو، یعنی جوتا پہن کے نماز پڑھو۔ مطلب اب اس حدیث پر عمل کہاں ہوگا؟ جہاں اس کی گنجائش ہوگی، جیسے مثال کے طور پر جنازے کی نماز ہے، یا آدمی سفر میں ہے، یا آدمی اپنے گھر میں ہے، اگر اس کو امکان ہے کہ وہ اس طرح نماز پڑھنا چاہتا ہے، ہماری شریعت میں اس کی رخصت ہے، اجازت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اہل کتاب کی مخالفت کرو، جوتا پہن کے نماز پڑھو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دیا ہے، اور افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارا نوجوان کس جگہ پہ جا رہا ہے؟ جس چیز سے روکا گیا، اسلام نے منع کیا ہے، اس راستے پر چل رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا لباس، بال، چہرہ، داڑھی، مونچھ، ناخن، اگر آپ سر سے لے کے پیر تک ڈھونڈتے چلے جائیے، پورا مغربی کلچر میں ڈوبا ہوا ہے نوجوان۔ آج ہمارے گھر کی مائیں، بہنیں، ہمارا سماج اور معاشرہ اسی مغربی کلچر یہود اور نصارہ کے نہج پر چل رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا تم ضرور ضرور اہل کتاب کے نقش قدم پر چلو گے، تم ان کے راستے پر چلو گے، ان کے طریقوں کو اختیار کرو گے، ان کا طریقہ تم اختیار کرو گے۔ یاد رہے اگر اہل کتاب کی یا یہود و نصارہ کی یا دشمنان اسلام کی اگر پیروی کی گئی اور ان کے نقش قدم پر چلا گیا، بہت خطرناک معاملہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، ان کے طریقے سے، ان کے طریقے پر، ان کے نہج پر، ان کے طریقے پر زندگی گزار رہا ہے، لباس پہن رہا ہے، کپڑا پہن رہا ہے، بال رکھ رہا ہے، چہرہ بنا رہا ہے، اسی طریقے سے زندگی گزار رہا ہے جیسے کہ اہل کتاب کرتے چلے آ رہے تھے، یہود و نصارہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اسی طریقے پر آدمی لائف اور زندگی گزار رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھمکی دی ہے، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کسی قوم کے کلچر کو اختیار کرے گا اسلام کو چھوڑ کر کے، تو اس کا شمار انہی میں سے۔ بہت بڑی تنبیہ ہے، بہت بڑا ڈراوا ہے، دھمکی دی جا رہی ہے، یعنی یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، ایسے لوگوں سے الرٹ رہو، متنبہ رہو، ان کے طور طریقے کو، ان کے کلچر کو اختیار نہ کرو۔ اور یہاں پر جو مسائل ہیں، جو خرافات ہے، جو اس میں بگاڑ ہے، اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے،
اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ مال ہمارا مرضی ہماری. بہت اہم بات ہے. مال تو لوگ کما لیتے ہیں حلال طریقے سے، بڑی محنت اور جستجو کے ساتھ حلال طریقے سے مال کما لیتے، لیکن ہاتھ میں دولت مل گئی، یہ ہم نہ سمجھے کہ یہ مال ہمارا ہے تو مرضی ہماری، ہم جیسے چاہے خرچ کریں. ضرور مال ہمارا ہے لیکن مرضی ہماری نہیں. ہم اپنی خواہش اور مرضی جو شریعت کے خلاف ایک پیسہ خرچ نہیں کر سکتے. حرام میں، شرک میں، بدعت میں، گناہ میں، شیطانی کام میں ہمارا ایک پیسہ جائے تباہی ہے ہمارے لیے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اللہ رب العالمین کہتا ہے جو اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں، جو حد سے تجاوز کرتے ہیں، زیادہ خرچ کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، یہ شیطانی بھائی ہے. تو مال ہمارا ضرور ہے، اللہ نے نعمت دی ہے، مالک بنایا ہے، لیکن مرضی ہماری نہیں چلے گی وہاں پر کہ ہم جیسے چاہے جہاں چاہے خرچ کریں. ہم وہی خرچ کریں گے جہاں خرچ کرنا جائز. مال کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پہ خرچ کیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ مال تو حلال طریقے سے کما لیتے ہیں، بڑی محنت اور جستجو کرتے، احتیاط کرتے کہ حلال طریقے سے کمائے، لیکن خرچ کرنے میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ضرور ہو جاتی ہے کہ لوگ کہیں حرام راستے پہ خرچ کر دیتے، کہیں شرک کے راستے پہ خرچ کر دیتے، کہیں بدعت کے راستے پہ خرچ کر دیتے، کہیں شیطانی کاموں میں خرچ کر دیتے، کہیں شیطانی جو جائز نہیں ہو وہاں پہ خرچ کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے. کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. اللہ رب العالمین کہتا ہے کھاؤ پیو، اللہ کی نعمت ہے، استعمال کرو، کھاؤ پیو، لیکن حد سے آگے مت بڑھو. ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، انه لا يحب المسرفين، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا ہے. لہذا اللہ نے مال دیا ہے، اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں کہ ہم اس کو جیسے چاہیں مرضی ہماری اس کو استعمال کریں. تو برتھ ڈے کے نام پہ، جنم دن کے نام پر کسی بھی طریقے کی کوئی محفل منعقد کرنا، وہاں پر لین دین کرنا، یا وہاں پہ پیسہ دینا یا پیسہ لگانا، یا کوئی چیز مٹھائی تقسیم کرنا، یہ ساری چیز جاہلیت میں سے ہے، جہالت میں سے ہے. اسلامی تعلیم اور اسلامی شریعت کی روشنی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. لہذا اس سے ہمیں اور آپ کو بچنے اور بچانے کی ضرورت ہے، اور اپنے گھروں کو ایسی خرافات اور شیطانی کاموں سے بچانے کی بہت سخت ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور ہر قسم کی خرافات اور بدعات و شرکیات سے اور گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. امین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمه الله.